وچ غلامان دے میرا شمارا بعد الحمد والصلاة لائق کے سب عظیم و تکریم فخر و سعادت رونق محافل اہل سنت رونق خانوادہ سادات کاظمیہ رونق آستانہ عالیہ توری شریف حضور قبلہ سیدی سید شاہ احمد کمال کاظمی ادام اللہ فیوزکم السامی لائق سب تعظیم و تکریم حضرت والا شان صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ پیر صاحبزادہ سید شاہ حامد کمال کاظمی آستانہ عالیہ توری شریف فخر السادات جناب حضرت محترم صاحبزادہ سید حسنین شاہ صاحب ادام اللہ ذلکم السامی فخر السادات مفتی اہل سنت مولانا مفتی ثاقب حسین شاہ صاحب بخاری لائق سب تعظیم و تکریم فخر السادات حضرت محترم مولانا مفتی سید وسیم الحسن کاظمی مجاہد اہل سنت فخر العلماء گرامی المرتبت حضرت محترم مفتی اہل سنت مولانا مفتی نذیر احمد قریشی صاحب رونق اسٹیج دیگر جملہ علماء کرام سادات والا مرتبت جمین علماء کرام طلبہ عظام دور و نزدیک سے تشریف فرما میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ غلاموں دیوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ بلا تمہید چند چیزیں عرض کرتا ہوں اور رزلٹ بعد میں عرض کروں گا میرے نبی مکرم کی زندگی مبارکہ میں 10 تلواریں حضور نے استعمال فرمائی کیا بات ایک ہے ذوالفقار غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی جبریل علیہ السلام لے کے آئے میرے نبی پاک نے بعد ازاں اسے مولا علی کے حوالے کر دیا حضور کی ایک تلوار ہے معصور یہ حضور کی پہلی تلوار ہے جو ہجرت کے دن حضور کے پاس تھی حضور کی ایک تلوار کا نام ہے عدب یہ جو ضرب عضب ہماری فوج نے آپریشن لانچ کیا تھا یہ اسی حضور کی تلوار کے نام پہ تھا یہ حضرت سعد بن عبادہ جو کہ انصاری صحابہ کے سردار ہیں انہوں نے حضور کی خدمت عطر میں پیش کی جب حضور مدینہ تشریف لائے حضور کی ایک تلوار ہے مغزم ایک رشوب ایک کا نام ہے بطار ایک کا نام ہے حطف یہ جو حطف میزائل ہمارا بنا ہے ایک کا نام ہے قلعیہ میرے نبی کی جو زریں جو حضور اپنی زرہ جنگ میں پہنتے تھے اتو پتہ لگ گیا حضور صرف سجادہ نشینی نہیں کی تھی کہ اندروں بندہ باہر ہی نہ نکلے آکے جی بس میرا تے کاما لوکاں اللہ اللہ سے کھانا حضور تلواراں چک کے زیراں پا کے نیزے رکھ کے میدان چ نکل کے دسیا اے بھی دین دا کم میں سبحان اللہ دی آواز آ بھیا تو میرے نبی مکرم کی زریں ایک کا نام ہے سعدیہ کہ وہ زریں جو حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی چلتے چلتے حضور تک پہنچی ذات الفضول تیسری ذات الحواش چوتھی روحہ میرے نبی کی ڈھالیں ایک کا نام ہے ازلق ایک کا نام ہے زفر ایک کا نام ہے فتح میرے نبی کے نیزے ایک کا نام ہے مسوا ایک کا نام ہے مسنا میرے نبی کا چھوٹا نیزہ مبارک اس کا ایک کا نام ہے نبغہ ایک کا نام ہے اسرت الکر ایک کا نام ہے بیدہ میرے نبی کی کمانیں ایک کا نام ہے روحہ ایک کا نام ہے صفرہ ایک کا نام ہے زفارہ
ایک کا نام ہے متصلہ، ایک کا نام ہے کتوم، ایک کا نام ہے بیضا۔ میرے نبی کا علم جھنڈا سیاہ رنگ کا تھا، اس کا نام ہے عقاب۔ میرے نبی کا ایک سفید رنگ کا پرچم بھی تھا۔ میرے نبی کی ٹوپی مبارک مغفر شریف جو کہ زرہ کے نیچے پہنتے ہیں، ایک کا نام ہے ذلبو، ایک کا نام ہے موشش۔ میرے نبی کا خود مبارک اس کا نام ہے بیضا۔ میرے نبی کی اونٹنیاں، جن اونٹنیوں کا میرے نبی نے دودھ پیا، ایک کا نام ہے ہنا، ایک کا نام ہے سمرا، ایک کا نام ہے حریص، ایک کا نام ہے بہوم، ایک کا نام ہے یسیرہ، ایک کا نام ہے ریہ، ایک کا نام ہے بہرا، ایک کا نام ہے شکرا، ایک کا نام ہے بردا، ایک کا نام ہے یسرا۔ میرے نبی کی بکریاں جن کا دودھ حضور نے نوش فرمایا، ایک کا نام ہے اجوا، ایک کا نام ہے زمزم، ایک کا نام ہے سقیا، ایک کا نام ہے برکا، ایک کا نام ہے ورثہ، ایک کا نام ہے اطلال، ایک کا نام ہے اطراف۔ میرے نبی کے گھوڑے، ایک کا نام ہے مرتجز، ایک کا نام ہے سقف، ایک کا نام ہے لذاذ، ایک کا نام ہے ورد، ایک کا نام ہے طرف، ایک کا نام ہے لہیب، ایک کا نام ہے لہیب، ایک کا نام ہے یاسوف، ایک کا نام ہے بحر، ایک کا نام ہے درلیس، ایک کا نام ہے در، ایک کا نام ہے ملاوے، ایک کا نام ہے سفاہ، ایک کا نام ہے تراوے، ایک کا نام ہے سرحان، ایک کا نام ہے مرتجل، ایک کا نام ہے ادھم، ایک کا نام ہے سجا، ایک کا نام ہے مندوب۔ میرے نبی کا خچر نام ہے دلدل، میرے نبی کا حمار نام ہے یافور، ایک کا نام ہے افیر۔ میرے نبی کی سواری کی اونٹنیاں، ایک کا نام ہے قصبہ، ایک کا نام ہے ادبا۔ میرے نبی کا عصا نام ہے منشور۔ میرے نبی کا ڈیرا عصا جسے ہم کھونڈا کہتے ہیں نام ہے محجن۔ میرے مصطفیٰ کے ایک ہے پیالہ نام ہے۔ اب سوال یہ ہے مجھ سے پوچھو حضرت آپ تو شان رسالت بیان کرنے بیٹھے تھے، یہ بکریوں کے نام کدھر، یہ گھوڑوں کے نام کدھر، یہ حضور کی چیزوں کے نام کیسے لے رہے ہیں؟ تو میں اس لیے لے رہا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ رب نے سر سے لے کے پاؤں تک میرے نبی کا نام ذکر رکھا ہے۔ میرا نبی سراپا ذکر بنا ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کے جوتوں کا نام بھی کائنات کی زبانوں پہ جاری ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورۃ الطلاق کی آیت پڑھی ہے، اور میں پچھلے 1-2 دنوں سے یہ آیت پڑھ رہا ہوں، پر پرابلم یہ ہے کہ میں اس کا ایک حصہ بیان کرتا ہوں، ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر کئی فونے کرتے ہیں، کہتے نہیں اگلا، میں کہنا اگلے جلسے سے، وہ اگلے جلسے سے جانا پھر اتھے ہی رہتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج میں اس کا دوسرا حصہ، رات کو میں نے پشاور میں بھی بیان کیا، میں نے ایک اور 2 جلسوں میں بیان کیا، لیکن بڑا مختصر سے وہ ذکر ہوا۔ تو میں چاہوں گا کہ آج جو میرے نبی کی عظمتوں کے نام ہیں، میرے حضور برہان ہیں، میرے حضور نور ہیں، میرے حضور منیر ہیں، میرے حضور بشیر ہیں، میرے حضور منیر ہیں، میرے حضور نذیر ہیں، میرے حضور سراج منیر ہیں، میرے آقا داعی اللہ بإذنہ ہیں، میرا نبی رسول ہے، میرا نبی کریم ہے، میرا نبی رحمت للعالمین ہے، میرا نبی ولی ہے، میرا نبی اولا ہے۔ کہ جڑے سامنے 5-7 بیٹھے ہو نا، منہ بند کر کے میں پکڑ کے اٹھا دے سن، پانجیا پتریا پترا اے بول سا پانجے دا پتر ہے بولیاں، ہاں شام میرا بچہ ہے جی نہیں نا، اے منہ بند کر کے جوان اے سندری جسے منہ بند ہو گئے دے اپنے دے تسی فقی بابے بن جاسو، اے بولے شاباش شاباش سبحان اللہ دی آواز آ رہا بھائی، یہ پریکٹس ہو رہی ہے نا، پتہ چلے الحمدللہ ہماری قوم کا بچہ عشق رسول کی دولت سے زبریز ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مالک ارض و سماء سورۃ الطلاق، میرے نبی کے کئی نام ہیں، میرے نبی کے ناموں میں ایک نام ہے ذکر اللہ۔ یار بسم اللہ یار پلیز، میرے نبی کے ناموں میں سے ایک نام ہے، بولتے جائیے کیا نام ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ اور یہ نام امام ایاد مالکی نے شفا شریف کے اندر میرے حضور کا لکھا ہے،
اور یہ نام قرآن میں میرے نبی کا آیا ہے۔ آئیے خالق لاریب کی کتاب لاریب کی آیت پڑھتے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول۔ البتہ تحقیق اے عقل والدہ کی آیت کا پچھلا حصہ جو میں نے پڑھا تھا ادھر سے آتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا۔ میرا رب فرماتا ہے اللہ سے ڈرو اے عقل والو، اور وہ عقل والو کہ جو ایمان لے کے آئے ہو۔ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا، تحقیق اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے ذکر کو، ایسا ذکر جو کہ رسول ہے۔ علماء کے ذوق کے لیے انزل فعل ہے، اللہ اس میں جلالت اس کا فاعل ہے، الیکم جار مجرور متعلق فعل ہے، ذکرن یہ مبدل منو ہے اور رسولہ بدل ہے، یا ذکرن یہ موصوف ہے اور رسولہ اس کی صفت ہے۔ اب مطلب اگر مبدل منو اور بدل کا معنی کریں تو مطلب یہ ہوگا رب تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے کہ میں نے تمہاری طرف ذکر بھیجا۔ ذکر کون ہے وہ ذکر؟ میں جو میرا رسول ہے۔ کون ہے وہ ذکر جو میرا رسول ہے؟ اچھا وہ رسول کون ہے؟ یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، جو تمہارے سامنے اللہ کی مبین آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ پتہ چلا جو رسول آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اس رسول کو میرا رب ذکر دے رہا ہے۔ یا علماء بیٹھے ہیں ان کے ذوق کے لیے ذکر مصدر ہے، مصدر کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے کبھی مبنی للمفعول ہوتا ہے، تو ذکر بمعنی ذاکر ہے یا ذکر بمعنی مذکور ہے۔ اب اگر حضور کا نام ذکر اللہ ہے تو معنی بنے گا وہ ذات جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہے، یہ مبنی للفاعل کا معنی ہے۔ اور اگر مبنی للمفعول کا معنی کرے تو معنی بنے گا سنیو وہ ذات جس کا ذکر اللہ کرتا ہے۔ لیکن مزہ ابھی اگلے جملے پہ آئے گا، وہ ذات جس کا ذکر اللہ کرتا ہے۔ بولیے وہ ذات جس کا ذکر اللہ کرتا ہے۔ ماشاءاللہ جوان ہونا تو جوانوں میں ہیڑی ہے یار، چہرے تے رونق ہونی چاہیے ماشاءاللہ۔ میں آپ کا ذوق پورا کروں گا آگے بڑھ کے۔ وہ رسول جو ذکر ہے، وہ ذکر جو رسول ہے۔ تو اگر مبنی للفاعل ہو تو معنی بنے گا ذکر اللہ کا وہ ذات جو اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور اگر مبنی للمفعول ہو تو معنی بنے گا وہ ذات جس کا ذکر اللہ کرتا ہے۔ بکریاں والا مسئلہ تو وچ ہی ہے۔ اللہ دی قسم میں دلیل ایسی سونی کاڑ کے دے مگر طالب علم اونچا ساوے۔ یار ہمارے جامعہ میں ترکیب پڑھائی جاتی ہے، جامعہ میریہ میں اور دیگر مدارس اہل سنت میں ٹکا کے پڑھائی ہوتی ہے نا، تو طلباء کو مزہ آئے گا۔ انہوں نے سارا دن کرسیاں ٹھیک کی، محنت کی، اسٹیج سجایا، پنڈال سجایا، تمہیں ان کا ذوق پڑھانے کے لیے۔ اب یہاں ذکر مصدر ہے، اور علماء کو پتا ہے کہ مصدر کبھی کبھی مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے زید عادل۔ اب اس کا معنی پتہ ہے کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہے کہ زید عادل، نہ، زید عادل کا معنی ہے زید سراپا عادل ہے۔ جیڑا طالب علم سبحان اللہ نہ کرے اس تو بڑا کنجوس کوئی نہیں، جیڑا مولوی سبحان اللہ نہ کرے اس کو بڑا کوئی کنجوس جمع ہی کوئی نہیں۔ اگر سکولہ کالجہ والے تانوں معافی ہے کہ تانوں اجے سمجھ نہیں ہے زید عادل کیڑا چکر ہے، چونکہ یہ زید عادل یہ سبق ہے طلباء کا۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ زید عادل، عادل مصدر ہے۔ مصدر کبھی مبالغے کا معنی یعنی معنی میں اضافہ اور شدت پیدا کرنے کے لیے، مبالغہ پیدا کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی مصدر آتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے زید عادل، ویسے ٹیکنیکلی معنی ہونا چاہیے زید عادل، لیکن کہتے ہیں نہیں یہاں مبالغے کے لیے، جس کا مطلب ہے زید سراپا عادل ہے۔ تو اب
سنیے ذکران رسول اب سنیے ذکران رسول اب یہاں ذکر میرے نبی کو قرار دیا اور یہ مصدر مبالغے کے لیے ہو تو معنی بنے گا میرا محمد سر سے لے کے پاؤں تک خدا کا ذاکر بن گیا ہے. اور میں ذرا موضوع کو آگے لے جانے کے لیے دلیل دے دوں. میرا محمد سر سے لے کے پاؤں تک خدا کا ذاکر بن گیا, اللہ کا ذاکر بن گیا میرا محمد. کیا بات, سر سے لے کے کیا مطلب؟ تمہاری زبانیں ذاکر ہیں, میرے محمد کا بال بھی ذاکر ہے. تمہاری زبانیں ذکر کرتی ہیں, میرے مصطفیٰ کی سانسیں بھی ذکر کرتی ہیں. خدا دی قسم اگلا جملہ بولن لگا اتو چپ کر کے مسٹیک ہوتا لے جاؤں گا اگر تسی اس کی قدر نہ کر سکتے. میں قسم چک رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں میں تم. میرا محمد سراپا ذکر ہے. کیا مطلب؟ ذکر بمانا ذاکر, سر سے لے کے پاؤں تک محمد کی ذات خدا کا ذکر کرتی ہے, محمد کی سانسیں خدا کا ذکر کرتی ہیں, مصطفیٰ کی آنکھیں خدا کا ذکر کرتی ہیں, مصطفیٰ کی زبان خدا کا ذکر کرتی ہے, مصطفیٰ کی سانسیں خدا کا ذکر کرتی ہیں. اور جملہ سنا, مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے, وہ جس ماحول میں آ جائے ڈالی ڈالی پتا پتا خدا کا ذکر کرنے لگے. حدیث سناؤں گا, حدیث سناؤں گا, حدیث سناؤں گا, ایسے نہیں چھوڑوں گا کہ میرے مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری کی حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں کنا نسمع تسبیح الطعام تسبیح الطعام وہو یوکل. حضرت امام بخاری یہ حدیث لے کر آئے, حضرت امام بخاری یہ حدیث لے کر آئے. آپ نے صحابہ سے اور لوگوں سے کہا, لوگوں کو تقریر کر رہے تھے, ادھر گل سنے ہو, حضرت عبداللہ بن مسعود ہر جمعراتیاں میلاد کر دے سن. ہر جمعرات کو درس ہوتا, اس درس کے دوران انہوں نے نا, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, انہوں نے فرمایا لوگوں تسی حضور دے معجزے بیان کردے ہیں تے سندے ہیں, ڈردے کیوں ہو؟ کیا بات ہے. پھر انہوں نے نا حدیث سنائی حضور کی, 3579 حدیث کا نمبر ہے. گوگل بابا کال ہے نہ, مارو نہ نمبر تک کو قریشی ٹھیک میں. بھئی آج کل تو آسانی سے چیک ہوتی ہیں ساری چیزیں, 2 سیکنڈ لگتے ہیں پکڑنے میں. آج کل مولوی بھی غیر محفوظ ہوئے, وہ پہلے چھکے لگ جاتے سن, ہوں چھکے چوکے کوئی نہیں لگ رہا. ہوں جناب نکی جی کٹ مارو, کدے گلی وچ کیچ, کدے سلپ وچ کیچ, کدے جناب والا باؤنڈری تے کیچ, جان ہی کوئی نہیں چھوڑتی. لہذا ہوں سمجھو اساں سویپ شاٹاں شروع کی دی ہوئی ہیں, فکر نہ کرو. اچھا جی ہوں تمہیں طبیعت ہر خوش کر دیتی نا, او بھائی میلاد شریف ہے. اگلی گل سنو, ہم ہیں حضور کی امتی, حضور کے غلام, اور غلام کی یہ شان ہوتی ہے اپنے آقا کی خوشیوں میں خوش رہتا ہے. ہم سے کوئی پوچھتا ہے جی محرم میں تم غموں میں کیوں ہوتے ہو؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ اس تصور میں میرا نبی رویا تھا, اس لیے جب تک قیامت تک محرم آئے گا ہم روئیں گے یاد اہل بیت میں, ہم روئیں گے یاد حسین میں, ہم آنسو بہائیں گے یاد شہدائے کربلا میں. اور یہ جو میلاد شریف ہے اس میں تصور یہ ہے کہ میرا نبی آیا تو محبت یہ کہتی ہے کہ یار لبے تو پھر بندہ خوش ہو جائے. اس لیے پھر ہم تو پھر اور بھی ماحول کو ساتھ شامل اور شریک کر کے کہتے ہیں کہ فلک کے نظاروں اسی تے خوشی خوشاں اے مومن دے ساتھ خوشی خوش میں, پر اسی اور تے بیان کر کے کہتے ہیں کہ فلک کے نظاروں زمین بہاروں سب خوشیاں مناؤ.
سی اس سے بڑا کنجوس کوئی نہیں. حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں. ایک باری میرا لہجہ ٹھنڈا ہو جائے اور میری طبیعت کے اندر کیفیت سرور آ جاوے تے سارے مل کے آواز آوے حضور حضور آ گئے, وہ دور آ گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی کا معجزہ بیان کیا. آپ نے فرمایا صحابہ و تابعین, ایک سفر میں ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے, پانی ختم ہو گیا. نبی کے یار حضور کی خدمت اطہر و اقدس میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ, آقا جی پانی ختم ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا پورے قافلے میں اعلان کرو, جس چھاگلوں میں جن کے برتنوں میں جتنا بھی پانی ہے وہ ایک پیالے میں جمع کر لیں. چنانچہ پورے لشکر میں سے سب کے پاس سے جو بھی ان کا پانی تھا اسے اکٹھا کیا گیا. ایک پیالے میں پانی حضور کی خدمت اندر میں لایا گیا. اللہ کے نبی نے اس پیالے کے اندر اپنی انگلیاں رکھی, پھر حضور نے اعلان کیا, فرمایا حیا المبارک والبرکۃ من اللہ. اللہ کے نبی نے اعلان کیا, فرمایا اور جس برکت والا پاک پانی پینا ہے کیا کرو بھائی. اعلان کس کی تھا؟ روایت کتنے میں بخاری کی. حیا علی طہور المبارک, برکت والے پانی کی طرف آؤ. والبرکت من اللہ, اے برکت اللہ نے دینی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فلقد رأیت الماء, میں نے پانی دیکھا, یمبو بین اصابعی, اللہ کے نبی کی انگلیوں کے درمیان سے 5 چشمے پانی کے جاری ہو گئے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو پھر میں کیوں نہ یاد کرا امام اہل سنت کشتے عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت. اپنے اپنے انو بندہ بھولتا نہیں ہے. فاضل بریلوی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن, آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں؟ کہتے ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر, وہی انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. کیا بات ہے. اے جڑی زمین ہے دوبارہ سنگال دوبارہ کیڑا مشروب ہے پنجاب. تو پنجاب میں پنجاب کیوں کہتے ہیں؟ اکھے 5 دریاواں دی زمین ہے. میں کہتا ہوں اللہ دی قسم ہے, احمد رضا فاضل بریلوی نے تشبیہ اور استعارہ وہ استعمال کیا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ایک پنجاب تو سکے, ایک 5 آب ستلج جہلم راوی جناب سندھ, اے 5 دریا, اے 5 دریا, اے 5 دریا. کہتے پھر ہوں میری تشبیہ بھی سو انگلیاں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری. نہیں سمجھ آئی؟ ندیاں ہیں تھوڑے دریا سندھ تے ستلج تے جناب تے جہلم, اے دریا نے زمینہ والے. اور آج جے محمد یارہ نے پانی پیتا ہے, ندیاں ہیں
پنجاب رحمت کی جاری اگر آواز آ رہی ہو نا ندیاں پنجاب رحمت کی جاری واہ واہ کر دیں تمہیں موت پہ پھر میں کی کرا تاری اس واہ واہ جانے دیو بچے ہو ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری واہ واہ اتھے پیڑیاں چبلا مارن سیاستدان تے انہاں دے شتونگڑے قسم دے چمچے چلے وہ کہتے ہیں اور ربا تیرا شکر ہے اسی انہاں چبلا واسطے واہ واہ نہیں کرتے اسی تیرے مدنی یار واسطے کہتے ہیں واہ اللہ وہ زبان نہ دے جو زبان ان حرام خوروں کو واہ واہ کرے ہم ٹرانسجینڈر بل لے کے آئے تے بابے دی گل میں کرنا کھل کے کرنا تہاڈی بہن دی سری جڑے بل لے کے آئے تہاڈے سمیت نہیں کرنا شرم بھی نہیں آتی خدا کے دین کا مذاق اڑاتے ہوئے گئیوں کو سمجھ نہیں آئی پھر کسا کا ہو گیا تھے کہ پتہ ہے کہ پہلے 2 رزلٹ نکل آئے پنجاب پولیس کی جناب 3-4 دن پہلے بھرتیاں ہو رہی تھی کڑیاں دی جب تک کیا جا کے اس آخر مجھے فیلنگ ہو رہی ہے کہ میں لڑکی ہوں او بھائی قانون سنو نا قانون کیڑا ہے یہ ٹرانسجینڈر بل ہے کیا آخر جی کسی کو فیلنگ میں ہوں اور تو میری گفتگو سنی نا جی ٹی وی والی تو میں اتنے ایک بڑی کٹ کے جتی لا کے ماری سی میں آ کے اس طرح نے فیلنگ والے تھے اسمبلی میں ہی بیٹھے ہوئے چونکہ نے اینکرا شکا دیا کہ پھر پیر کے تھوڑے ادھر ادھر میں کھا لاؤں چھوڑنا نہیں قریشی سر انٹرویو لے رہے نا ذرا آپ اپنا صلاح دے دے پتر کے میرا صلاح سنا قانون کیا کہتے ہیں اگر کسی لڑکی کی فیلنگز ہو کہ وہ لڑکا ہے تو وہ جا کر نادرہ میں کہے کہ میں لڑکا ہوں تو نادرہ اس کو سرٹیفکیٹ دے گا کہ واقعی آپ لڑکے اور اگر کسی لڑکی کو فیلنگ محسوس ہو فیلنگ جو اس کی کہ میں لڑکی ہوں تو نادرہ اس کو اسی وقت کہے گا واقعی آپ لڑکی ہے تو باول پور کا جاتا کہنا اس کی عقل ہو گیا وہ اخبار جو اشتہار آیا جی کڑیاں دی پولیس والی پولیسنیاں ہو گئی انہاں دی آخر بھرتی آئی لاہور بھرتی میں وہ گیا جا کے نادرہ میں چوسا کے جی مجھے فیلنگز ہو رہی ہے کہ میں لڑکی ہوں وہ تو سرٹیفکیٹ کے 10 کہنے کا ٹریننگ والے دارے پہنچ گیا اچھا کوئی دوڑ لگی نا تو کڑیاں ٹلیاں پیچھا تھے وہ آگے پیارا سے وہ بھائی ایک حقیقی گل ہے ایتھے مارو گوگل تے تک لو بڑی زبردست یہ ہونے نہ گلیں آ رہی ہے پہلے میں گلے پہنچ گیا فکر نہ کرو پتر اجا کے اجا دے شکر کرو مولویوں نو کوئی فیلنگ نہ ہوئے اے پتر جس طرح مولویاں فیلنگ ہوئی نا تو تسا ایک بھی کھلنا ہے اور بھائی میلاد نہیں ہے خوشیاں ہونی چاہیے جشن تو میں گل کر رہا تھا بھائی حقیقی بات ہے وہ لڑکا گیا لڑکی والا سرٹیفکیٹ لے کر تو انہوں سن جی وہ جو تھے جو ٹریننگ لینے والے وہ جو انٹرویو انہوں نے نہیں آپ لڑکی نہیں ہو لڑکا سینچ کٹ کے رکھا اسا کہ آپ کون ہیں مجھے لڑکا کہنے والے میرے پاس نادرہ کا سرٹیفکیٹ موجود ہے میں لڑکی ہوں رولا پہ گیا آئی جی ڈی آئی جی ہوم سیکرٹری ساروں کا پرابلم انہوں تو یا کرنی نہیں یہ ٹرائل یہ جو کیا بولتے ہیں انٹرویو اور وہ یار وہ کیا کہتے ہیں اس کو ٹیسٹ یہ انٹری کے یہ جو ٹیسٹ ہیں یہ معقول کیے جاتے ہیں اور رولا پہ انہوں نے زیادہ لکھے نام کو ٹرانسجینڈر ساڑھے جینڈر ایکڑی لے کے آگے ٹرانسجینڈر پتر فکر نہ کرو دین نہ ٹکر لا سنے تے روز روز روسو ذلیل ہو بھی گیا تے سارے سووی پر تسی پتہ ہے کی کرے ہو
حضور دے نام تے تہاڈے کول کوئی 100 روپیہ منگے مسیتی دے نام تے تہاڈے کول کوئی ایک بوری سینٹا دی منگے تے تساں ہاسا اچھی گڑھن تے سیاستداناں دے تسی جناب اللہ کوئی آکھے میرے بورڈ جی کوئی لاکھ روپے دے میں بورڈ لاسا دیر پھٹے منہ تیرے پیسے تے لعنت جڑا پیسہ دین دے کام نہ آوے تے نہ حرام خوراں دے کام آوے سچیاں گلاں خجی قریشی ہوری بولنے پابندیاں لاؤ انہاں اوپر وہ جتنے جانے آگے رولا پیا اگر جی پابندیاں لاؤ حقیقت وہ گل کو بچی بس جتنے ہو کے جاندے نا رولا پہ جاندے پتر رولا تے پینا ہے نا تسی آرام خوریاں کرو تانوں لتارے کوئی نہ میں آکھا بچے لگنے ہون میں بھی آج کل کام دعا رکھیا روز یہ الحمدللہ 2-4 چینل تے ساڑھے جناب آ جاندے نے پروگرام میں جو غصہ کرنا ہوتے اٹھے ہم مذمت کرتے ہیں یہ ٹرانسجینڈر بل کی بے شک اور گل یہ ہوتی ہے ہماری تو یہاں قدر نہیں ہے اس فقیر کا ایک جملہ ایسا نکلا ہے میڈیا کے اوپر کہ اللہ کے فضل و کرم سے امریکہ کی اخباروں نے اس کو اٹھایا واہ 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 کیا بات ہے پوری دنیا کے اندر اس فقیر کا وہ جملہ پک کیا گیا ہے میں نے وہاں سوال کیا تھا میں نے یہ سوال کیا تھا کہ سب سے زیادہ کس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو پیدا ہوا ہے یا بچہ ہو یا بچی ہو ماں باپ تو میں نے کہا جب ماں باپ نادرہ میں انٹری کروا چکے ہیں کہ یہ یا لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا تیسری جنس ہے اب مجھے بتاؤ 18 سال کے بعد وہ کون سی فیلنگ ہے جو لڑکے کو لڑکی اور لڑکی کو لڑکا بنانے کے لیے ماں باپ نے تو انٹری کروائی ہوئی ہے کہ یہ تیسری جنس ہے یہ مرد ہے یا عورت ہے اب مزید کیا ہے اصل میں یہ سازش ہے ان حرام خوروں کی کہ یہاں لڑکے لڑکے آپس میں شادیاں کریں لڑکیاں لڑکیاں شادی کریں ہم جنس پرستی ہو لیکن بیٹا فکر نہ کرو یہاں بڑوں کے چراغ گل ہو گئے پاکستان کو جو بھی اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے یہ سب اس کی جڑوں میں بیٹھ جاتا ہے اللہ اس کی نسلوں سے انتقام لیتا ہے بولو ذرا سارے بے شک پھر بولو بے شک پھر بولو بے شک میں اس مذہبی جماعت کے ہجڑوں پہ بھی یوں کرتا ہوں کہ جن کے ہوتے ہوئے یہ اسمبلی میں بل پاس ہوا پھر سپریم کورٹ گئے تو جج نے ان سے اتنا کہا جس جڑے پاس ہو گیا اس نے بھی ووٹاں ماریاں ہیں تے آج میرے کو کی لینا آئے ہو نسو بغیر اسلام بھائی آج یہ نعرہ لگاؤ اسلام 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 شریعت مصطفیٰ شریعت مصطفیٰ طریقت مصطفیٰ شریعت مصطفیٰ آخر جی انہاں مولویاں دی زبان بند کرو امن آ جاسی واقعی پھر تسی جو آرام خوریاں کرو کون پوچھنے والا تسی بھی انہاں نال مل کے آتے واقعی جی جس طرح دے مولوی ہاں جی بنگلہ دیش مولویاں الگ کیتا ہے اے بلوچستان سے سارا کچھ مولویاں کیتا ہے ہیں جی اے جڑا 75,000 ارب روپیہ پاکستان اتے چڑھے ہوئے ہیں نا یہ سارا مولویاں مدرسے بنائے ہیں شرم بھی نہیں آتی ہے میں آپ سے صرف ایک آج دعوت آپ کو دیتا ہوں شکر ادا کرو اس وقت تمہارے علماء کی ابھی زبانیں کھلی ہیں اور تمہارے علماء کی زبانیں آزاد ہیں جس دن قدغن لگ گیا محراب و منبر پہ تو حالت وہی ہوگی جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں ہندوستان کی ہوئی تھی لوگوں خدا کا شکر ادا کرو اللہ نے تمہیں علماء دیے ہیں جس دن علماء ختم ہو گئے نا ان کی زبانیں بند کروا دی گئی تو یہاں پہ تو جو پھر مرضی کرو ٹرانسجینڈر نہیں پھر کراسجینڈر بھی شروع ہو جائے ایسے بہت کچھ شروع ہو جائے چلو اب ہم نفرت تو کر رہے ہیں نا بولو بولو نفرت کا اظہار تو کر رہے ہیں نا ہاں تے اسی ایک ٹرانسجینڈر بل منظور کرنے والے ہوتے تیر فٹے منہ ہے
اس کی حمایت کرنے والے آتے دیر پھٹے منہ، اس کو نافذ کرنے والے آتے در پھٹے منہ۔ وہ اور لوگ ہوں گے کہ جو خدا کے دین کے لیے سچی بات کرتے ہوئے کہ یہ انہوں نے یو ہوئے اللہ اس طرح سانو موت دے دے وے جس دن اسی رسول اللہ دے دین دا نعرہ ڈنکے دی چوٹ دے نال تے چلو جی ہن پھر آ جاؤ اپنے موضوع دے کیا بات ذکر رسول بس اب میں آ رہا ہوں واپس جناب حضرت عبداللہ بن مسعود آپ فرماتے رسول اللہ نے کیا اعلان کیا برکت والا پانی پیو کہتے ہیں جو آ رہا ہے پانی بھر بھر کے لے جا رہے ختم ہی بولتے جاتے ہیں ختم ہی نہیں ہو رہا کسی نے پوچھا کب اس دن تم کتنے تھے ہوئے جیڑا تہاڈے کول پانی مک ہی نہیں رہے انہاں کہیا سی اس جڑے 1400 بندے سان پر اللہ دی قسم لاکھ بھی ہوندے انہاں تے کافی سی لیکن جو میرا مستدل حدیث کے جملے ہیں ان کی طرف آئیے حضرت عبداللہ بن مسعود نے میرے نبی کا ایک معجزہ بیان کیا فرمایا میرے نبی کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا اور اگلا جملہ فرمایا وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الْإِمَامِ وَهُوَ يُقْبِلُ اللہ کے نبی کے صحابی عبداللہ بن مسعود نے قسم کھائی فرمایا اللہ کی قسم ہم نے اپنے کانوں سے سنائے جب حضور کے سامنے تھالی لائی جاتی کھانا لایا جاتا حضور جو لقمہ اٹھاتے اس کھانے میں سے اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا میرا نبی سراپا ذکر گئے کیا مطلب میرا نبی ذاکر ہے نبی کی زبان خدا کا ذکر کرتی ہے نبی کے ہاتھ خدا کا ذکر کرتے ہیں میرا نبی جہاں سانسیں لے وہ ماحول بھی خدا کا ذکر کرتا ہے حتیٰ کہ میرا نبی جس کھانے پہ ہاتھ رکھے وہ کھانا بھی اللہ کی تسبیح بولے حتیٰ کہ میرا نبی بے جان کم کر مٹھی میں پکڑے وہ بھی اللہ کی توحید کے کلمے پڑھنے لگ جاتے ہیں تو پھر میں کیوں نہ کہا پھر میں یہ کیوں نہ کہوں اور ہم سارے یہ کیوں نہ کہیں کہ سب سے بولو 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 سب سے سب سے سراپا ذکر گئے مطلب یہ کہ میرا نبی خدا کا ذاکر ہے اب دوسرا معنی میرا نبی ذکر الرسولہ میرا نبی اللہ کا ذکر ہے معنی مفعول اور معنی مبالغہ اب معنی بنے گا اور میرا نبی وہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک جس کی ہر عضو ہر ادا جسم کے ہر ذرے کا ذکر کائنات کا رب کرتا ہے حضور ذاکر ہے مطلب کیا کہ سر سے لے کے پاؤں تک میرے نبی ذکر کرتا ہے میرا نبی خدا کا اور میرا نبی مذکور ہے مطلب کیا کہ سر سے لے کے پاؤں تک ہر ذکر مخلوق بھی کر رہی ہے خالق بھی کر رہا ہے اب سمجھ آئیے والضحیٰ واللیل اذا سجا لعمرک کہ تیری عمر کی قسم تیری زلفوں کی قسم تیرے چہرے کی قسم تیرے قدموں کی قسم تیری گلیوں کی قسم بولتے جائیے یار بولتے جائیے نا حبیبہ یہ تیرے ہاتھ جن سے تو نے کنکر پھینکے تیرے تو ہیں ہی نہیں یہ تو میرے ہیں یہ میرے ہیں یہ میرے ہیں ذرا ملا جی سینے دے ہاتھ بھی رکھو کہ دماغ اچھ جوڑ کے دسو رب کہہ رہے حبیب وما رمیتا اس رمیتا ولیکن اللہ رما جب ان دشمنوں پر آپ نے مٹھی بھر کے کنکر پھینکے حبیب آپ نے تو نہیں پھینکے خدا نے پھینکے
ان اللہ رما، اللہ نے پھینکے ہیں۔ تو اب ذرا تو سوچو، نبی کی آنکھوں کا ذکر، نبی کی زلفوں کا ذکر، نبی کے بالوں کا ذکر، نبی کے لب کا ذکر، نبی کے عینین کا ذکر، مصطفیٰ کے شفتین کا ذکر، نبی کے یدین کا ذکر، نبی کے رجلین کا ذکر، نبی کے یدین کریمین کا ذکر، مصطفیٰ کے پسینے کا ذکر، مصطفیٰ کے مدینے کا ذکر، مصطفیٰ کی ذات کا ذکر، مصطفیٰ کی صفات کا ذکر، نبی کی بدریوں کا ذکر۔ یار میں آ گیا نا، جہاں سے میں نے چوک میں سے میں نے کٹ مارا تھا، میں واپس آ گیا نا۔ تو اب ذرا آپ نے سبحان اللہ کہا ہے، نبی کی بدریوں کا ذکر، نبی کے اونٹوں کا ذکر، نبی کی سواریوں کا ذکر، نبی کے امامے کا ذکر، نبی کے لباس کا ذکر، نبی کے نیزوں کا ذکر، نبی کی ڈھالوں کا ذکر، نبی کی تلواروں کا ذکر۔ یا اللہ، یہ صدیوں بعد اس زمین بٹوات میں تیرے یار کی زلفیں بھی ڈسکس ہو رہی ہیں، نیزے بھی ڈسکس ہو رہے ہیں، بکریاں بھی ڈسکس ہو رہی ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا۔ کیا بات، میں نے مصطفیٰ کو سراپا ذکر بنا کر بھیجا۔ ایک سونا تو لگ دے، توجہ ہے نہیں ساری؟ اللہ اکبر۔ اس لیے پھر حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعلتک ذکری، جعلتک ذکری، محبوب میں نے تیری ذات کو اپنا ہی ذکر بنا دیا۔ ایک دوسرا گل اجے سمجھ نہیں آئی، اجلے گل ہوئی ہے کہ اشارہ سنا کے جلے سمجھ آئی ہے تو پھر میں میسج سے سبحان اللہ کر کے پیر چھوڑے گے۔ تسی سوچو اس ذکر دے معنی سن لیں بھائی سارے۔ اب رب فرماتا ہے جعلتک ذکری۔ یہ سوچو ذرا، میں ہمت نہیں کرتا کہ میں اگلی تشریح کروں۔ سوچو اتنے سارے بہ کے سوچو، جعلتک ذکری، محبوب میں نے تیری ذات کو اپنا ہی ذکر بنا لیا۔ جی ملا جی تولو لاؤ ترازو، تولو شان مصطفیٰ، ٹھیکیدارو تولو حضور کی شان۔ لیکن رب دی قسم ہے حضور دیاں شاناں تول نہیں سکدیاں، بلکہ کولڑے تو آواز آئی ہے، وہ کہندے نے کہ کوئی مثال نہیں ڈولدی، کوئی مثال نہیں ڈولدی، چپ کرے میرے علی اتھے جا بولو بولو بولو، چپ کری میرے علی اتھے جانیاں۔ اتھے اس مطلب ہے کہ پندرہ بندے بول رہے ہیں جنہوں نے ہاتھ چاہے ہوئے ہیں، اور میں تو کی پتہ کہ زبانیں کس کس نے بول رہی ہیں، زبانیں بولے ہاتھ اٹھ جائیں، پتہ لگے کہ اسی سارے بول کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں سے نہیں جانی، کوئی ہمیں سے نہیں جانی، اور رب اپنا قسم چاہے پاک جوانی تیری، پاک جوانی رب اپنا قسم چاہے تیری، پاک جوانی واہ میں گولے کے سلسان اور تیری نسل سے بسر کے پیر سید نصیر الدین نصیر انہوں کیا جتنوں میرا مائی عربی ہے تو میں مایا عربی لکھ بولا تو کہہ لگے کہ الفخر رونہو جازا، الفخر رونہو جازا، من جا اللہ قد نالا
کوئی مثلی بولے نہیں یار بلکہ میں نے کہن دو اگلی گل کر کے میں گفتگو قبول کرنا میں اگلی گل کر کے کہنا ہائے 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 رحمتی اتوں دی لے کے اتنے تک پورا ماحول بن جائے پتہ لگے کہ میلاد کے میں منا دے تے آواز آوے رحمتی تاخذی ہو رحمتی تاخذی او لوکا دیا لکھا ساتی رحمتی ساتی بولا بولا بولو ساتی من الشيء من الشيء پوچھے وہ جی تسی مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہو اے مدینے کا ذکر کیوں ہے ایک گل رکھو کہ اس واسطے کہ میرا نبی ذکر ہے نبی دی ذات بھی ذکر نبی دی صفات بھی ذکر نبی دا درود بھی ذکر نبی دا میلاد بھی بولو نبی دا میلاد بھی ذکر نبی دی ولادت بھی ذکر نبی دی بعثت بھی ذکر ختم نبوت بھی ذکر معجزات بھی ذکر میرے نبی دا ذکر ہو گیا ہے تو پھر اسی کیوں نہ کہواں لوکا دیا رحمتی کا خزانہ ساری جگہ مالک لوگوں حسن ساری جگہ مالک لوگوں کوئی محبوب محبوب او بابا بولو 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 اے بابا میرے نبی نے دل کا چین زہرا میرے نبی کے دل کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ وہ میرے نبی کا نور ہے وہ میرے نبی کے دل کا چین کہ جسے میرا نبی فرماتے ہیں فاطمہ
قطعت منی من آذاها فقد آذانی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ستایا اس نے مجھ محمد کی ذات کو ستایا۔ پھر میرے نبی نے یہ خود فرمایا، او میری بیٹی فاطمہ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو کل کائنات کی عورتوں کی ملکہ بن گئی ہے؟ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات۔ اے جڑا پانچ تن دی گل آندی ہے تے کئی مولویاں دے نال رنگ بھی کے تے اندروں باہروں سسٹم ہی سارا خراب ہو جاتا۔ وارث کائنات، وارث کائنات، او بڑا بغیرت بندہ ہوئے جڑا حضور دے پنج دن پاک دیاں ذاتاں دے اوتے لفظ نہ بولے، او زباناں گونگیاں ہو جاون جڑیاں حضور دے پیاریاں دا ذکر کردے شرماواں۔ ہن مار مارا وارث کائنات، وارث کائنات، تے پنج دن کون نے؟ محمد علی۔ میں رات کو پشاور تھا، آپ نے شاید لائیو سنا ہوگا، مجھے ہزاروں کا اجتماع تھا، تو مجھے پروگرام سے پہلے کچھ مولویوں کی چٹھیں ہیں، آج میلاد النبی کا جلسہ ہے تو آپ میں سیر و سنی یاد ہے۔ میں کہ جی میں نالی پوچھو، میں مولوی صاحب اللہ دی قسم چاہ کے کہنا جدوں میں پورا حضور دا میلاد بھی بیان کیتا نا تہاڈی روٹی پھر بھی ہضم کوئی نہیں ہوئی۔ کیا بات ہے؟ نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تو پھر میں آکھیا میں کہ دسو پھر جدوں حضور پاک کی عمر مبارک 7 سال ہوئی، روٹی گئی، روٹی گئی، پیٹ خراب، میں کہ دسو پھر جدوں حضور کی عمر مبارک 7 سال ہوئی، آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب کا انتقال ہویا تو پھر کی ہویا؟ آپ نے کیسے کرنے دینا پھر اگے کی ہویا؟ بتائیے نا حضور 7 سال کے بعد پھر حضور پاک کا کیا ہوا؟ چپ چپ چپ، میں کہ ہن چپ نہیں، پھر حضور کی کفالت ابو طالب نے کی، میں کہ صرف ابو طالب؟ داڑے جڑا مدرسے لا کے آوے تو اس نال ایڈے ایڈے لمے لگو بناندے ہو، حضرت علامہ شلامہ دلامہ پتہ نہیں کیڑا۔ اور میں تہاڈے ذوق تو صدقے جاواں، او جیڑا 40 دیہڑیاں چلا لا کے آوے تا حضرت امیر مکرم، امیر محترم، امیر فلانا، امیر فلانا، او جیڑا 40 دیہڑے مسیحیاں خوشیاں مار کے آوے اس نال ایڈے بڑے بڑے لقب لاندے ہو، تے جیسا بھی طالب 40 سال حضور کی خدمت کیتی ہے، اکیلا کفر پر غالب، اکیلا کفر پر غالب، نعرہ حیدری۔ نانا سنا پورا میلاد سنا کر کر کا سن کے جائے پورا میلاد سنو۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے؟ آخر جی نہیں کوئی سب تسی نعت پڑھو، تسی بہت چنگی نعت پڑھ دے ہو، تو میں آخر پھر میں جلدے نعت پڑھ سا تو پھر میں سوال پوچھتا ہوں حضور دی سب تو پہلی نعت کس کو؟ حقے حقے، اے پتر روٹی ہضم نہیں کرنے دینی، میں فکر نہ کر۔ کیا بات ہے؟ دسو نا دسو بھائی، بتاؤ نا حضور پاک کی سب سے پہلی نعت کس نے لکھی؟ یہ مولوی نہیں دسن سے یہ تو کہیں گے حسان بن ثابت نے رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے نعت پڑھی، بندے دے پترا حسان بن ثابت بہت بعد مسلمان ہوئے، انہیں بڑی بعد نعت پڑھی، تو میں تیرے کو پوچھنا چاہنا 40 ایسے گل لگانے 10
حسان بن ثابت پہلی نعت کیڑی پڑھی آخر جی وہ جس میں چاہتے ہوا محمود وحازہ میں آخیا ذرا کدے کھولو نہیں مطابق پیو گوگل ہی کھولو اسی پوچھو اپا دس اے جڑی ہوا محمود احمد اے سب تو پہلے کس لکھی ہے تو بابے گوگل نے آخیا اوے اے نعت پہلے ابو طالب لکھی ہے توجہ ہے توجہ ہے توجہ ہاں جی اکھی جی نہیں حضرت حسان بن ثابت ادھر سنیو حضرت حسان بن ثابت نے نا حضور دا چہرہ ویکھیا تے ویکھ کے آکھن لگے وا سنو من کا لم ترا تو واجمل من کا لم تلد النساء خلقنا كما تشاء میں نے کہا ذرا یہ بتاؤ یہ نعت جناب حسان نے کب کہی اکھے جی حضور جب سامنے تھے مدینہ منورہ میں حسان بن ثابت ان کا چہرہ دیکھ کے کہہ رہے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي میں نے کہا حسان کی یہ نعت ہے نبی کو سامنے بٹھا کے دیکھ کے یہ نعت پڑھی اس ابو طالب کی نعت بھی تو پڑھنا جنہوں نے میرے نبی کو گود میں اٹھا کے نوری چہرہ دیکھ کے نعت لکھی تھی وَأَبِيَدُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتِيمَ اسْمَةُ لِلْأَرَامِلِ ہلو نا جی میرے میلاد پورا سنو توجہ ہے سارے ایک انگلی وچوں جیڑا نکلیا پانی اکھی جی حضور دے میلاد تے او ابو جہل نام دے جنا ابو لہب نام دا جنا او سہیاں کیتا جل تو آزاد ہے اپنی لونڈیاں کہ تو میرے پتری محمد دی ولادت دی خبر دی گچھ تو آزاد ہوئی گئی ہے تو بخاری دی حدیث کہندی ہے کہ جس ویلے مریا تے اساں دیکھیا کر لے دسن آ سجنا کہ گزریا آکھن لگا بڑے سخت عذاب وچ حضور دی نافرمانی کیتی پر ہر سوموارے دے سوموارے او جڑی انگلی میں اشارہ کر کے لونڈی آزاد کیتی اس وچ پانی نکلدا ہے تے میں پینا تے کچھ رات تے آرام ہوندا ہے میں کہ خدا دا خوف کر ملا ایک انگل ہے نہیں کیتی اس جنے تے تسی ہر سوارو پانی پلاندے ہو تے جس 40 سال حضور دی خدمت کیتی او رسالت کرنے کے بعد ابو طالب پہلا نعت خان ابو طالب پہلا میلاد خان ابو طالب اور بھائی جڑے میلاد دے منکر اور تے ابو طالب کا ذکر نہ پہ کر ساڈی تے تاریخ میلاد پوری نہیں ہوگی جب تک ذکر ابو طالب نہ ہو تے پھر میں گل کر کے تے گفتگو ختم کرنا تے آخر تے پھر اتھے ہی آواں گا جتھوں میں ماحول چھڑیا ہے کہ کہنے والا کہتا ہے آ تجھی کو بتاؤں میں عرفان ابو طالب کون میں پھیلا ہے کون میں پھیلا
محمد پر ہے دین محمد پر احسان 40 برس جس کی 40 برس جس کی ارمان تلاوت کی چہرہ محمد ہے چہرہ محمد ہے قرآن ابو طالب چہرہ محمد ہے مکا دے کہ محبوب یا پاپا نماز میں پڑھنی ہے جنہ دے ہاتھ والے نے میرے نال اللہ او وعدہ خلاف بھی سامنے آؤ جنہاں 2 سال پہلے میرے نال وعدہ کیتا کہ اسی داڑھی رکشا پر پتروں میں بھولیا نہ اے دیکھو منہ میں نہیں بشیر یہ سمجھتے مولویاں پتہ ہی کوئی نہیں کہڑا کھڑا ہے تھے کتنے ہو جڑا میں کھڑا کرا کہ تساں 2 سال پہلے میرے نال ماشاءاللہ کئیاں سو رکھ کے چلو کونا سن چلو کام کیتا ہے ہاں ادھر بھی بسم اللہ اوکے چلے پھر ہاتھ اٹھانا ہے اے دیکھو نا آج تک لنگر اے پیران لنگر کھلایا کہ نہیں کھلایا دیہڑی بھی یہ ہو گیا لنگر اچھا نہیں اچھا جی حلوہ حلوے فورن میں کہ شکر کبھی ہو نہیں حلوہ ہی کھا رہا ہے ساڑھے نظیم سے حلوہ آگیا اللہ خیر انشاءاللہ کھا ڈٹ کے کھائے ہو بولو حلوہ شریف چل سی کہ نہیں چل سکتے حلوہ شریف ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول دے موسم